السلام علیکم ناظرین، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا رہا ہوں جس میں شیئر کروں گا کہ ایسوسیٹڈ کمپنیز کیا ہوتی ہیں اور ایسوسیٹڈ انڈرٹیکنگز کیا ہوتی ہیں۔ یہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی ڈیفینیشنز کی سیکشن ہے 2 اور اس کی سب سیکشن 4 ہے۔ اس میں ایسوسیٹڈ کمپنیز یا ایسوسیٹڈ انڈرٹیکنگز یہ دو سے زیادہ کمپنیز ہوتی ہیں یا انڈرٹیکنگز ہوتی ہیں، یا ایک کمپنی اور ایک انڈرٹیکنگ ہوتی ہے جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں۔ اور کیسے کنیکٹڈ ہوتی ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ایک پرسن جو ایک کمپنی یا انڈرٹیکنگ میں پارٹنر یا ڈائریکٹر ہے اور ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دوسری کمپنی کے یا دوسری انڈرٹیکنگ کے شیئرز کے 25% یا اس سے زیادہ شیئرز کو کنٹرول کرتا ہے، اور وہ اونر یا پارٹنر ہے دوسری کمپنی یا دوسری انڈرٹیکنگ میں، یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہولڈ کرتا ہے 25% یا اس سے زیادہ کنٹرول دوسری کمپنی یا دوسری انڈرٹیکنگ میں۔ تو ایک تو سچویشن ہی ہوگی، پھر وہ آپس میں ایسوسیٹڈ ہوں گی، دو کمپنیز یا دو انڈرٹیکنگز یا ایک کمپنی اور ایک انڈرٹیکنگ آپس میں ایسوسیٹڈ ہوں گی۔ اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر کمپنی یا انڈرٹیکنگ کامن مینجمنٹ کنٹرول ہوں، کامن مینجمنٹ کنٹرول میں ہوں، کمپنیز یا انڈرٹیکنگ آپس میں کامن یا مینجمنٹ کنٹرول میں ہوں، اور یا ایک کمپنی دوسرے کی سبسڈری ہو۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ یا جو انڈرٹیکنگ ہے وہ مضاربہ ہے، جو کوئی کمپنی اس کو مینیج کر رہی ہے، تو ان دونوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوگا وہ ایسوسیٹڈ انڈرٹیکنگز یا ایسوسیشن کمپنیز کا ہوگا۔ اور مضاربہ انڈرٹیکنگ ہو اور جو کہ ایک پارٹنر یا ڈائریکٹر ہو کمپنی میں یا انڈرٹیکنگ میں، یا جو ہولڈ کرتا ہو 10% کنٹرول یا 10% شیئرز، یا ووٹنگ پاور اس کے پاس ہو انڈرٹیکنگ کی یا کمپنی کی، اس طرح وہ پھر ایک ایسوسیٹڈ پرسن ہو جائے گا۔ ایسی پرسن کا یا ایسی کمپنی کا، اور جو کہ پارٹنر یا ڈائریکٹر ہو کسی دوسری کمپنی یا دوسری انڈرٹیکنگ میں، یا جو اس کا 10% کنٹرولز ہولڈ کرتا ہو۔ تو یہ ہو گئیں ایسوسیٹڈ انڈرٹیکنگز یا ایسوسیٹڈ کمپنیز۔ اچھا، اس میں پرووائزو ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ provided that shares shall be deemed to be owned, held or controlled by a person if they are owned, held or controlled by that person or by the spouse or the minor children of the person۔ تو جو ہم نے اوپر بات کی اونڈ، ہیلڈ یا کنٹرولڈ شیئر کا ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یا تو اس کے پاس وہ شیئرز ہوں، یا اس کی اسپاؤس کے پاس ہوں، اس کی میاں یا اس کے بیوی کے پاس ہوں، یا اس کا مائنر چائلڈ کے پاس یا مائنر چلڈرن کے پاس وہ شیئرز ہوں، تو وہ یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اون کر رہا ہے یا کنٹرول کر رہا ہے شیئرز کو۔ اچھا، پرووائزو یہ کہتا ہے، اس کے ساتھ ایک پرووائزو ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس شیئرز ہیں اور ہم ان کو کہیں گے کہ وہ کنٹرول کر رہا ہے یا ہولڈ کر رہا ہے یا اون کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو اس کے پاس شیئرز ہوں گے، یا اس کی اسپاؤس کے پاس ہوں گے، یا اس کے مائنر چلڈرن کے پاس یہ حقوق ہوں گے یا اونرشپ ہوگی۔ دین یہ ہے کہ ڈائریکٹرشپ آف اے پرسن بائی ورچو آف نومینیشن، اگر کسی فیڈرل منسٹر انچارج نے نومینیٹ کیا ہے کسی شخص کو ایز اے ڈائریکٹر، یا کسی پروونشل گورنمنٹ نے یا کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے جو کہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے، یا NIT نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ میں کسی کو اگر فیڈرل منسٹر انچارج نے نومینیٹ کیا ہے، یا
اگر کوئی شخص انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر اپوائنٹ ہوا ہے یا نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے پاس جو شیئرز ہیں یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے پاس جو شیئرز ہیں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ اون یا کنٹرول کرتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ وغیرہ اس کو کنٹرول کرتی ہے، یا شیئر سینٹرل ڈپازٹری کے پاس جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں، اور اگر وہ بینیفیشیل سینٹرل ڈپازٹری اس کی بینیفیشیل اونر نہیں ہے، یعنی کہ وہ ڈائریکٹلی اپنے بینیفیشیل اونرشپ کے علاوہ جو شیئرز ہولڈ کرتی ہے اپنے پاس، ان سب کو کسی کمپنی کا اسٹیٹس کہ وہ ایسوسیٹڈ انڈر ٹیکنگ ہے یا نہیں ہے کیلکولیٹ کرنے کے لیے کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کسی کمپنی، کسی انڈر ٹیکنگ یا کسی پرسن کو ایسوسیٹڈ کمپنی، ایسوسیٹڈ انڈر ٹیکنگ یا ایسوسیٹڈ پرسن ڈکلیئر کرنے کے لیے یہ 3 فیکٹرز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کیے جائیں گے یا ریکگنائز نہیں کیے جائیں گے، جس میں کہ اگر فیڈرل منسٹر نے اگر کوئی شیئرز کسی کو دیے ہیں اور اس طرح وہ اس کے کنٹرول میں آ گئے ہیں، یا انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر جو ہے وہ، یا این آئی ٹی یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا جو فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ اون کرتی ہے یا کنٹرول کرتی ہے، یا پھر سینٹرل ڈپازٹری کے پاس جو شیئرز ہیں جن کی وہ بینیفیشیل اونر نہیں ہے، یعنی سینٹرل ڈپازٹری اس کی بینیفیشیل اونر نہیں ہے، تو ایسے شیئرز کو ایسوسیٹڈ کمپنی، ایسوسیٹڈ انڈر ٹیکنگ یا ایسوسیٹڈ پرسن کی ڈیفینیشن یا اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کہ یہ ایسوسیٹڈ انڈر ٹیکنگ ہے یا نہیں ہے کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگی۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔